وہ سب لوگ آج ایک بار پھر عمران کو پکڑنے کا لائحہ عمل طے کر رہے تھے جب کسی کا موبائل رنگ ہوا۔ حاتم نے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی اور دماغ کی رگیں تن گئیں۔ سب نے اس کے بدلتے انداز کو دیکھا۔ سب خیریت ہے جوان؟ جنرل نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ عمران اب اپنی حدیں پار کر رہا ہے۔ اس نے میری بہن کو اغوا کیا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، حاتم نے غصے کے عالم میں کہا، اور مباسل کو یہ سن کر جھٹکا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خفا سی بیٹھی لڑکی کا سراپا لہرایا۔ ہم آج رات ہی اس کے اڈے پر حملہ کریں گے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ یہ ایک اندھیرا کمرہ تھا جہاں اسے لایا گیا تھا۔ اس کمرے میں اس کے علاوہ اور بھی لڑکیاں تھیں جن کے منہ کو رومال سے بندھا گیا تھا اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھا ہوا تھا۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تھا اسے اپنے سر میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے اسے وقت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس مسلسل روئے جا رہی تھی اور اللہ سے مدد کی دعا کر رہی تھی۔ ہم آج رات لڑکیاں اور منشیات دبئی کے لیے روانہ کر دیں گے، وہ موبائل پر بات کرتے ہوئے بولا۔ اس بار سب صحیح سلامت دبئی پہنچے گا۔ بہت خاص آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ بولا۔ اس بار تم لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب میں بتاؤں گا عمران چیز کیا ہے۔ ہا ہا ہا، عمران نے فون بند ہوتے خواصت سے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ اوپر بیٹھی ذات اس سے بہت زیادہ طاقت والی ہے۔ اب وقت تھا جب اللہ نے اس کی رسی کھینچنی تھی۔ ہم آگے کے دروازے سے جائیں گے، ہادی اور ویس پیچھے کی جانب جوانوں کو لے کر اندر جائیں گے۔ ہم آگے کے دروازے سے جائیں گے، ہادی اور ویس پیچھے کی جانب جوانوں کو لے کر اندر جائیں گے۔ ہم نے چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا ہے، میجر نے ان کو پوزیشن سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں اندر کی جانب بڑھ رہے تھے جب اس کی نظر ایک لکڑی کے دروازے پر پڑی جسے باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دو جوانوں کو لے کر اس دروازے کی طرف بڑھا اور تالے کو بغیر آواز پیدا کیے توڑ ڈالا۔ دروازہ کھلنے پر جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کا خون کھلا گیا۔ وہ اس کے سامنے تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، بال پونی سے نکل کر اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، منہ کو رومال اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اور بھی لڑکیاں تھیں جن کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ انفال کے احساسات کے بارے میں جانتا تھا مگر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، مگر آج اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بندے ہاتھ کھولے اور جوانوں کو بھی باقی لڑکیوں کو کھولنے اور با حفاظت باہر نکالنے کا کہتے انفال کے منہ پر بندہ رومال کھولا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ جب انفال نے اپنی بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا۔ چلو اٹھو، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے، اس نے انفال کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا۔ چلو شاباش۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انفال نے تھوڑا جھجک کے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوگی۔ باقی لڑکیوں کو پیچھے کے دروازے سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ابھی وہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے جب گولیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ اس طرف، مباسل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ پیچھے کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک گولی مباسل کے بازو کو چھوتے ہوئے گزری۔ اس نے انفال کو اپنے پیچھے کیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بہت جلدی ہے یہاں سے بھاگنے کی؟ ہا ہا ہا، وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا۔ انفال ان سب سے بے خبر اس کے بازو سے خون نکلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم عمران، تجھے تو میں اپنے ہاتھوں سے مارنے کا خواہشمند ہوں۔ اپنے بابا سے کیا عہد آج پورا ہوگا، مباسل نے سامنے کھڑے عمران کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ عمران کچھ شک سے بولا۔ وہی جس کے ماں باپ کو تم نے بے دردی سے قتل کیا، صرف اس لیے کہ میرے بابا نے تمہارے ساتھ اس گندے کام میں ساتھ نہیں دیا، وہ تیش سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا جو سامنے والے کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تم فاروق افندی کے بیٹے ہو؟ عمران کے چہرے پر ایک رنگ آ اور جا رہا تھا۔ واہ، تو تمہیں یاد ہے، تو یہ بھی یاد ہوگا کہ کس بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اب تمہاری باری ہے، تمہارا کھیل اب ختم عمران، مباسل نے غصے میں چیختے ہوئے پیچھے کھڑی انفال کو ایک طرف اشارہ کرتے باہر جانے کا بول کر وہ دوبارہ عمران کی طرف بڑھا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح آج میرے ہاتھوں قتل ہوگے، عمران نے غصے میں پھنکارتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن سے دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے ہنسا۔ مباسل نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور ایک پل کو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو دبوچ دیا۔ ایک آدمی انفال کے ماتھے پر گن رکھے ہوئے
اگر اس لڑکی کی زندگی چاہتے ہو تو اپنی گن نیچے رکھو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، عمران نے ساکت کھڑے مباسل کو کہا۔ اس معصوم کو جانے دو عمران، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ غصے سے دھڑا۔ عمران نے جیسے ہی انفال کو اپنے گن کے نشانے پر رکھ کر ٹریگر کو دبانے لگا، جب ایک گولی ہوا کو چیرتی اس کے ہاتھ سے پار ہوئی اور اس کے اڈے میں اس کی ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ انفال جس نے ڈر کے آنکھیں میچی ہوئی تھی، عمران کی چیخ پر ایک دم کھل اور اس محافظ کو دیکھا جو اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر عمران کے سینے میں گولیاں اتار چکا تھا۔ گولیوں کی آواز سنتے باقی کمانڈر اور فوجی سپاہی وہاں پہنچے۔ خاتم کو سامنے دیکھ کر انفال روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کو اور اس کے آدمیوں کو گاڑی میں ڈالو اور حاتم آپ ان کو گھر لے جائیں۔ جنرل نے پہلے حذیفہ اور کامران کو حکم دیا اور پھر حاتم سے بولے، مباسل افندی، آپ نے بہت اچھا کام کیا، ورنہ آج اگر یہ پھر بھاگ جاتا تو اسے پکڑنا مشکل تھا۔ پراؤڈ آف یو۔ میجر نے اس کی پیٹھ کمانڈر، آپ بازو پر ڈریسنگ کروائیں اور آرام کریں۔ جنرل نے اس کے زخمی بازو کو دیکھ کر کہا، آج اس کا اپنے باپ سے کیا وعدہ پورا ہوا تھا۔ جس انتقام کی آگ میں وہ جھلس رہا تھا، آج وہ آگ بجھ گئی۔ ایک ہفتہ بعد وہ اپنا سامان ایک بیگ میں رکھ رہا تھا اور حاتم سامنے صوفے پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا جب مباسل نے اسے مخاطب کیا۔ انفال اب کیسی ہے؟ اس نے تھوڑا جھجک کے حاتم سے انفال کے بارے میں پوچھا، جو اس واقعے کے بعد کافی ڈر گئی تھی۔ ابھی بھی اکثر ڈر جاتی ہے۔ ماما، بابا اور ہیرا اسے واپس نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے سوال کرنے پر حاتم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور پھر انفال کی حالت بتائی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے بیڈ کے کنارے بیٹھے لفظوں کا چناؤ کیا۔ ہاں بولو۔ حاتم اس کے انداز پر چونکا۔ میں انفال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات مکمل کر کے سینے میں دبی سانس ہوا کے حوالے کرتے حاتم کو دیکھا۔ حاتم کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ وہ حاتم کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ اٹھ کر بیگ میں سامان رکھ۔ میں گھر والوں اور انفال سے پوچھے بغیر تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ حاتم نے مشکوک طریقے سے کہا۔ ہاں، ایک کام ادھورا رہ گیا، وہی کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا۔ بیگ بند کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد وہ مسکرایا تھا اور حاتم نے دل ہی دل میں اس کے ایسے ہی مسکرانے کی دعا کی تھی۔ پی جان، میں کہہ رہی ہوں جب تک وہ نہیں آئے گا آپ ان رشتے والوں کو ہاں نہیں بولیں گی۔ بی جان اور پریسا صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب بی جان کی بات سن کر اس نے بی جان کو اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ تو پھر بی جان آپ ابھی ان لوگوں کو ہاں بول دیں۔ اس نے پیچھے سے آ کے بی جان کے گرد بازو پھیلا کر شوقیہ انداز میں کہا، کیا ہو گیا ہے؟ یہ میں ہی ہوں، میرا بھوت نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پری کو چٹکی کاٹی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اسے دیکھا جو بی جان کے گلے لگے ان کے شکوے دور کر رہا تھا۔ تم کتنے بدتمیز ہو مباسل، بندہ سال میں ایک بار گھر آ جائے، نہیں تو ہر ہفتے فون ہی کر لے، لیکن نہیں، تمہیں تو صرف اپنی پرواہ ہے۔ فریسا نے ان کے کان کھینچتے ہوئے تھوڑا غصہ کرتی ہوئی بولی۔ آخر میں آواز رند گئی تو مباسل کو لگا شاید اس نے بہت غلط کام کیا ہے۔ کم از کم وہ ہر مہینے فون کر کے اپنی خیر خیریت کی خبر تو ان کو دیتا رہتا۔ دادا کہاں ہیں؟ آج تو سنڈے ہے، وہ گھر میں نہیں ہے کیا؟ پری کو چپ کراتے اس نے بی جان سے کہا۔ ہاں، مارکیٹ تک گئے ہیں۔ تم منہ ہاتھ دو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بی جان نے اسے بتاتے ہوئے اس کو فریش ہونے کا بولتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اچھا، اب ناراض تو نہ ہو، اب تو آ گیا ہوں نا، ویسے ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ مباسل نے پری کی ناراضگی ختم کرتے ہوئے کہا، کہیں تم نے شادی تو نہیں کر لی؟ پری کے مشکوک طریقے سے پوچھنے پر مباسل نے کہہ کر لگایا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر وریسا نے اس کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی۔ وہ ویکنڈ پر گھر آیا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے انفال سے بات کرنے کا تھا، مگر آسیہ بیگم نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہے تو وہ حیدر صاحب کے کمرے میں آیا۔ ماما پاپا، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اجازت لیتے وہ کمرے میں آیا۔ حیدر صاحب بک کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے اور آسیہ بیگم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ حیدر صاحب نے کتاب سائیڈ پر رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آپ لوگ مباسل کو تو جانتے ہیں نا، وہ اپنے گھر والوں کو انفال کے سلسلے میں بھیجنا چاہتا ہے۔ حاتم نے تمہید باندھ کے بات شروع کی۔ ملا ہوں میں اس سے، کافی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، لیکن انفال کی رائے کے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حیدر صاحب نے کہا۔ حاتم خود بھی انفال کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ ابھی وہ لوگ بات کر رہے تھے جب انفال روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کب آئے؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ سلام کیا اور پھر حاتم سے پوچھا۔
حاتم نے اپنی بہن کو دیکھا جو اس واقعے کے بعد کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں دوپہر میں آیا تو تھا، تم بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ حاتم نے اسے بتاتے ہوئے اس کی طبیعت دریافت کی۔ ٹھیک ہوں، اس نے اپنا سر آسیہ بیگم کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ہمیں آپ سے بات کرنی تھی، حیدر صاحب نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ جی پاپا بولیں۔ ان کی اس طرح بولنے پر وہ کھٹکی تھی مگر سنبھل کے بولی۔ دیکھو بیٹا، جو ہوا اسے اب بھول کے آگے بڑھو۔ ہم جانتے ہیں یہ سب اتنا آسان نہیں، مگر ماضی میں رہ کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ آگے بڑھنے کے لیے ماضی کو بھولنا پڑتا ہے، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بھی اور ہم سے جڑے رشتوں کے لیے، حیدر صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، میں کوشش کروں گی کہ سب بھلا کے آگے بڑھوں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مباسل کے گھر والے آنا چاہتے ہیں تمہارے اور مباسل کے رشتے کے لیے۔ انہوں نے اپنی بات کہہ کر اسے دیکھا جو ان کی بات پر ساکت ہو گئی تھی۔ بیٹا آپ سوچ لو، کوئی جلدی نہیں ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم اس میں خوش ہیں۔ حیدر صاحب نے اٹھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، اس نے نم ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر کہا، اور اٹھ کر اپنے روم میں آ کے اس نے آنسوں پہ بندہ بند توڑتے ہوئے آنسوں کی باڑ کو بہنے دیا۔ عمیر صاحب کے گھر آنے کے بعد ان سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ عمیر صاحب کو اس سے جو شکوے تھے اس نے انہیں دور کر دیا تھا۔ اس نے انہیں عمران کے کھیل اور قتل کے بارے میں انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اپنے والدین سے کیا عہد پورا ہو گیا تھا اور ان کا مجرم اپنے انجام تک پہنچ گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں عمیر صاحب اور بی جان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ کراچی چلیں؟ مباسل نے بات کرتے ان تینوں کو دیکھا۔ کراچی کیوں جانا ہے؟ بلکہ تم بھی اپنی پوسٹنگ یہاں لاہور میں کرا لو، اب ہم تمہیں اور خود سے دور نہیں کر سکتے، بی جان نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ارے بی جان، ارے بی جان، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جانوں کو بول رہا ہوں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کراچی چلیں اور حاتم کے گھر انفال کے لیے میرا رشتہ لے کے جائیں۔ اس نے وضاحت دیتے ہوئے آخر میں اصلی بات بتائی۔ ہائے، یہ حاتم اور انفال کون ہے؟ جس پر مباسل نے ہنستے ہوئے کہا۔ حاتم میرا دوست ہے اور انفال ان کی بہن ہے، مباسل نے وضاحت۔ او ہو، دیکھ لیں آپ لوگ، یہ اس لیے یہاں نہیں آتا تھا اور اب صرف اپنے رشتے کی بات کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، پریسا نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگ وجہ جانتے ہیں میں کس لیے نہیں یہاں آتا تھا، اور جب سب صحیح ہو گیا ہے تو میں نے اس لیے کہا۔ آپ ہی تو ہر وقت شادی کا کہتے رہتے ہیں، اس نے پری کی بات پر گھبرا کے کہا، جس پر سب ہنس پڑے۔ کب جانا ہے؟ عمیر صاحب نے اس سے کراچی جانے کا پوچھا۔ اگلے ہفتے، مباسل نے بتایا۔ پھر تو بہت کم وقت ہے، خیر کل سے تیاری شروع کرتے ہیں، بہو کے لیے منگنی کی انگوٹھی بھی لینی ہے، بی جان نے کہا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انفال حاتم کو لان میں بیٹھے دیکھا تو وہیں آ گئی۔ ہاں بولو، آج ہماری گڑیا کو ایسی کیا بات کرنی ہے جو اس طرح تمہید باندھ رہی ہو؟ حاتم نے انفال کو پیار سے بولا۔ آپ نے ہمدردی میں میرا رشتہ مانگا ہے نا؟ وہ بات جو اسے اب تک کھٹک رہی تھی حاتم کو بول دی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ وہ ہمدردی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ حاتم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ رشتے کی بات کو یہ رخ دے گی، کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا انہیں صرف مجھ سے ہمدردی ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں، انفال نے بے رخی سے کہا۔ اسے وہ بات ابھی تک کھٹک رہی تھی کہ جب اس نے مباسل سے پوچھا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس نے ہاں میں جواب دیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اسے فوراً انکار کر دیتا، مگر اس کے لہجے میں تمہارے لیے پریشانی اور آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھ چکا ہوں، اسی لیے میں نے یہ بات کی، ورنہ تم میرے لیے بوجھ نہیں ہو۔ حاتم کی بات پر اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم کیا جواب دیتی ہو۔ ویسے بھی اگلے ہفتے وہ اپنی فیملی کو ہمارے گھر لا رہا ہے، ان سے مل کر تم جو فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہے، حاتم نے اسے سمجھاتے ہوئے بتایا۔ جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، آپ ماما پاپا کو بتا دیں۔ اس کے رشتے کی حامی سن کر حاتم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے آرام کرنے کا بولتے حیدر صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ روم میں آ کے اس نے گروپ میں کانفرنس کال کی جسے اس کی تینوں دوستوں نے پک کیا۔ کیا جواب دے کر آئی ہو؟ دیکھو اب تمہارے دل کی مراد پوری ہو رہی ہے تو اب تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ ان تینوں کو وہ شام سے ہی اس رشتے کے بارے میں بتا چکی تھی۔
تبھی اس کے کال کرنے پر وہ تینوں شروع ہو چکی تھیں۔ کچھ بولو بھی، انو کیا جواب دے کر آئی ہو؟ انفال کے کچھ نہ بولنے پر ہینا غصے سے بولی، میں نے بھائی اور ماما پاپا کو فیصلے کا حق دے دیا ہے اور وہ اگلے ہفتے اپنی فیملی کو ہمارے گھر لا رہے ہیں، انفال نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اترتے ہوئے بتایا۔ اور پھر وہ تینوں انفال کو چھیڑنے میں لگ۔ جمعہ کو ہی وہ کراچی پہنچ گئے تھے اور مباسل کے اپارٹمنٹ میں رکے تھے۔ اپارٹمنٹ میں 4 کمرے، اٹیچ باتھ روم، لاؤنج اور اس کے ساتھ اوپن کچن تھا۔ آج وہ سب حیدر صاحب کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر حاتم بھی اپنے ماں باپ کو مباسل کے والدین کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مباسل، عمیر صاحب، بی جان اور پری جب حیدر صاحب کے گھر پہنچے تو ان کا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا۔ مباسل بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ پہنے، جس کی ہاف سلیوز میں اس کے کسرتی بازو نظر آ رہے تھے اور بائیں بازو پر گولی کا نشان بھی موجود تھا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب عمیر صاحب نے بات شروع کی۔ ہم آپ کی بیٹی انفال کا ہاتھ اپنے پوتے مباسل کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ اس کے والدین زندہ ہوتے تو وہ آتے، مگر ان دونوں کے بعد ہم ہی ان دونوں کے والدین ہیں۔ عمیر صاحب نے بغیر تمہید باندھے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ جی، حاتم نے بتایا تھا، بہت افسوس ہوا سن کر، لیکن اللہ کا شکر، اس بچے کو اللہ نے اتنی ہمت اور حوصلہ دیا اور ان کے مجرم کو اس نے انجام تک پہنچایا۔ حیدر صاحب نے پہلے افسوس کیا اور پھر مباسل کو شاباش دیتے ہوئے کہا، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، آج سے انفال آپ کی بیٹی ہے۔ حیدر صاحب نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا اور سب کو مبارکباد دی۔ آسیہ بیگم، آپ انفال کو لے آئیں۔ حیدر صاحب نے آسیہ بیگم سے کہا تو آسیہ بیگم پری کو بھی اپنے ساتھ انفال کے روم میں لے گئیں۔ وہ دونوں انفال کے کمرے میں داخل ہوئیں جہاں انفال کے ساتھ اس کی تینوں دوستیں بھی موجود تھیں۔ لائٹ پرپل کلر کی گھٹنوں تک آئی فراک کے ساتھ وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنے، کانوں میں سفید موتی والی بالیاں، بال کی فرنٹ چوٹی بنائے، ہلکے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بھائی کی پسند اتنی اچھی ہے، پری نے انفال کو دیکھتے بے ساختہ کہا، جس پر انفال کے گال سرخ ہوئے تھے۔ لڑکیوں چلو سب باہر، سب انفال کا انتظار کر رہے ہیں، آسیہ بیگم نے انفال کی نظر اتارتے کہا۔ ہینا اور سمین سے باہر لاؤنج میں لے آئیں اور ہانیہ نے مٹھائی لے کر سینٹر ٹیبل پر رکھی۔ مباسل انفال کو آتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی نظریں انفال پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ انفال نے خود پر کسی کی نظروں کو محسوس کرتے سر اٹھا کے اسے دیکھا جو سب سے بے نیاز اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مباسل کی نظروں سے نہ جانے کیوں وہ خود میں سمٹی اور نظریں جھکا گئی۔ انفال کو اس کے ساتھ لا کے بٹھایا گیا۔ آپ اجازت دیں تو ہم منگنی کی انگوٹھی انفال کو پہنا دیں؟ بی جان نے حیدر صاحب اور آسیہ بیگم سے اجازت مانگی تو ان کے ہاں کہنے پر بی جان نے انگوٹھی مباسل کے ہاتھوں میں دی، جسے مباسل نے انفال کو پہنایا۔ بہت بہت مبارک ہو، حیدر صاحب نے مباسل کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پری کی شادی کے بعد ہی مباسل کی بھی شادی ہو جائے، عمیر صاحب نے کہا۔ اب سے انفال آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں، حیدر صاحب نے عمیر صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو ہم اپنی امانت آپ سے لینے آئیں گے اور ہمیں کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اب آپ لوگ شادی کی تیاری شروع کریں، عمیر صاحب نے شادی کی تاریخ بتانے کے بعد کہا۔ انفال اب اپنی دوستوں اور پری کے درمیان بیٹھی تھی، لیکن مسلسل اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے اس نے آسیہ بیگم سے اندر جانے کا بولا تو انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جو حاتم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا مگر دھیان انفال پر تھا۔ انفال کے اندر جانے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ شادی سے پہلے ایک ہفتہ مباسل کے گھر والے اور رشتے دار کراچی آ گئے۔ آج مہندی تھی جو کہ حیدر ویلا میں کمبائن رکھی گئی۔ سٹیج کو گیندے کے زرد پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورا حیدر ویلا روشنیوں میں نہا رہا تھا۔ مباسل کی فیملی جب حیدر ویلا پہنچی تو ان کا استقبال بہت پرتکاب طریقے سے کیا۔ مباسل کی فیملی جب حیدر ویلا پہنچی تو ان کا استقبال بہت پرتکاب طریقے سے ہوا۔ مباسل سفید کرتے پر ہرے رنگ کی واسکٹ پہنے بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ مباسل کو سٹیج پر بٹھانے کے کچھ دیر بعد انفال کو لایا گیا جو پیلے اور ہرے رنگ کی امتزاج کی ٹخنوں تک آتی فراق کے ساتھ پیلے رنگ کا دوپٹہ سر پر اچھے سے سیٹ ہوا اور ہلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
انفال کے سٹیج کے قریب آنے پر مباسل نے اپنا ہاتھ انفال کی طرف بڑھایا، جسے انفال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنی مہندی سے سجا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس پر ساری ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کی۔ دونوں کے سٹیج پر بیٹھنے کے بعد مہندی کی رسم شروع ہوئی۔ مباسل کے برابر بیٹھی انفال کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کیوں کر رہا ہے جبکہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ سب کی مسکراہٹوں اور چھیڑ خانی اور ہلے گلے میں یہ خوشیوں بھری رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حیدر ویلا میں ہر طرف گہما گہمی مچ گئی۔ آج بارات تھی جس کا انتظام بھی حیدر ویلا کے وسیع لان میں کیا تھا۔ انفال اپنے دوستوں اور کزنوں کے ساتھ پارلر جا چکی تھی۔ ماشاء اللہ انو، بہت پیاری لگ رہی ہو، ہانیہ نے انفال کو پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے کہا تو انفال اس کی بات پر بھینپ گئی۔ آپ پلیز ان سے پیچھے ہو جائیں ورنہ ان کا دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا۔ بیوٹیشین نے ہانیہ کو ٹوکا تو وہ منہ بنا کر پیچھے ہوئی، جس پر ہینا اور سمیر نے کہہ کر لگایا۔ بارات حیدر ویلا پہنچی تو ان کا استقبال بہت گرم جوشی سے کیا گیا۔ وہ آج مہرون شیروانی جس پر گولڈن کڑھائی ہوئی تھی، پاؤں میں کھوسے پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، سٹیج پر بیٹھایا جہاں مولوی صاحب پہلے سے موجود تھے۔ پارلر سے آنے کے بعد انفال کو اس کے کمرے میں بٹھایا گیا کیونکہ کچھ دیر میں نکاح کی رسم ہونی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا کہ کاش اس کے ماں باپ آج اس دنیا میں ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ کچھ دیر بعد نکاح شروع ہوا۔ مباسل افندی، آپ کا نکاح انفال حیدر سے محض 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ قبول ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ اسے اپنی اور انفال کی آخری ملاقات یاد آئی۔ اگر وہ وقت پر اس کمرے میں نہ جاتا تو شاید اسے کھو دیتا۔ قبول ہے۔ مبارک ہو، حاتم نے اسے گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی۔ پھر حیدر صاحب اور عمیر صاحب سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد وہ آرمی کے آفیسرز اور باقی لوگوں سے ملا۔ انفال کے سر پر لال چنری ڈالی گئی تھی جب حیدر صاحب اور حاتم مولوی صاحب اور چند گواہوں کے ساتھ اس کے روم میں داخل ہوئے۔ انفال کے سر پر لال چنری ڈالی گئی تھی جب حیدر صاحب اور حاتم مولوی صاحب اور چند گواہوں کے ساتھ اس کے روم میں داخل ہوئے جہاں آسیہ بیگم اور انفال کی دوستیں موجود تھیں۔ انفال حیدر، آپ کو مباسل افندی کے ساتھ 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جب حیدر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا سر ثبات میں ہلایا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ یہی الفاظ دہرائے۔ اس کے ذہن میں اب بھی یہی الفاظ گردش کر رہے تھے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ قبول ہے؟ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی۔ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار الفاظ دہرائے۔ قبول ہے۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ حیدر صاحب نے اسے گلے لگایا اور مولوی صاحب کو باہر لے گئے۔ وہ حاتم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ جب دلہن کے آنے کے شور پر اس نے سامنے دیکھا جہاں وہ اپنے دوستوں اور کزنوں کے سنگ آتی دکھائی دی۔ ریڈ بلڈ لہنگے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، سر پر اسی رنگ کا دوپٹہ جس کے کناروں پر گولڈن کڑھائی تھی، سیاہ بال جو کمر تک آئے تھے انہیں آگے سے ڈیزائن بنا کر باقی ایک کندھے پر ڈالے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی مگر آج وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی۔ انفال کے سٹیج کے قریب آنے پر مباسل نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے سٹیج پر چڑھنے میں مدد کی۔ پری نے انفال کو مباسل کے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت حسین لگ رہے تھے۔ سب لوگوں نے انہیں مبارکباد اور سلامی دی۔ دودھ پلائی کی رسم انفال کے دوستوں نے کی جس پر مباسل نے منہ مانگی رقم ان کو دی۔ رخصتی کا وقت آیا تو انفال نے اپنے ساتھ باقی سب کو بھی رلایا۔ پھر پریسا اور بی جان نے انفال کو گاڑی میں بٹھایا۔ ان لوگوں کو مباسل کے اپارٹمنٹ میں جانا تھا۔ انفال کو کچھ رسموں کے بعد مباسل کے روم میں لے جایا گیا۔ کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کافی دیر مباسل کا انتظار کرنے کے بعد وہ اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھی اور جوڑلی اتارنے کے بعد ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈریس چینج کرنے کے بعد بیڈ پر ایک کنارے پر لیٹی اور اپنے اوپر کمفرٹ ڈال کے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ رات 12 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو
نظر سامنے بیڈ پر لیٹی اس پری پیکر پر پڑی جو دنیا جہاں سے بے خبر خوابوں کی دنیا میں گم تھی۔ ایک اہم فون کال سننے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ وہ فون بند کرنے کے بعد جلدی سے کمرے میں آیا، کہیں انفال اس کا انتظار کرنے میں بیٹھی ہو، مگر کمرے میں آ کے اسے سوتا دیکھ وہ سر جھٹکتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا اور کچھ دیر میں آرام دہ کپڑے پہنے لائٹ آف کر کے وہ بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ اگلی صبح انفال کی آنکھیں کھلی تو نظر اپنے برابر سوئے وجود پر پڑی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کے اٹھی، جس سے مباسل کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کیا کوئی جن دیکھ لیا ہے جو اس طرح اٹھی ہو؟ مباسل نے اس کے اس طرح اٹھنے پر چوٹ لگی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انفال نے اس کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ مباسل نے اس کے اس بے تکے سوال پر نفی میں سر ہلایا۔ محترمہ، یہ میرا گھر ہے اور یہ کمرہ بھی میرا ہے، اس نے انفال کی بات پر طنز کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ انفال نے ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ فل سائز کا بیڈ جس کے سامنے والی دیوار پر LED فکس تھی اور دیوار کے ساتھ درمیانے سائز کا صوفہ تھا۔ دوسری جانب سنگھار میز تھی جس کی ایک طرف 2 دروازے تھے، ایک ڈریسنگ روم کا اور دوسرا باتھ روم کا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی، کیونکہ پارلر والی نے جو ہیئر سٹائل بنایا تھا اس سے اس کے بال کافی الجھ گئے تھے۔ ابھی وہ بال برش کر رہی تھی جب باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ انفال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو شاید شاور لے کر آیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کے بالوں کی لٹوں سے پانی کی بوندیں گر رہی تھی۔ نظر لگانی ہے کیا؟ جانتا ہوں میں بہت پیارا لگ رہا ہوں، مباسل نے اس کے اس طرح خود کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہوش میں آئی۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہو رہی ہے، انفال نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ کیا کریں، کچھ لوگ ہمیں دیکھ کر ہوش کھو دیتے ہیں، مباسل نے اس کے ہاتھ سے برش لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر پاس سے گزرنے لگی جب مباسل نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، انفال اس کے ہاتھ پکڑنے پر کرنٹ کھا کر مڑی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مباسل نے اب کی بار اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لیتے ہوئے۔ انفال مسلسل اپنے ہاتھوں کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کرنے کی ناکام کوشش میں لگی تھی۔ کیوں؟ کسی اور کو چاہتے تھے تو مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ کیوں؟ کسی اور کو چاہتی تھی تو مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ اس نے انفال کی بات کو غصے میں کہا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، یا آپ نے تو مجھ سے شادی ہمدردی میں کی ہے۔ انفال کو تو مانو اس کی بات پر تینگے ہی لگ گئے تھے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور تم سے میں نے شادی ہمدردی میں کی ہے؟ مباسل اس کی بات پر چونک کر بولا۔ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو، مگر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، آپ نے خود اس دن گاڑی میں کہا تھا کہ آپ کسی اور کو چاہتے ہیں۔ انفال نے اس کو یاد کرواتے ہوئے طنز کیا۔ انفال نے اس کو یاد کرواتے ہوئے طنز سے کہا۔ اوف انفال، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دن کی بات کو تم آج تک سینے سے لگائے بیٹھی ہو۔ مباسل نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ انفال اس بات کو اتنا سیریس لے لے گی۔ تو کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ انفال نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے لے کر اپنے دل میں کوئی جذبہ پیدا کرو، اور تمہارے دل میں موجود میرے بارے میں جو احساسات تھے میں ان سے بھی واقف تھا، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی تمہارے لیے وہی جذبات ہیں، لیکن اس وقت میں تمہیں یہ بتا کر ان جذبات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت میں صرف اپنے والدین کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس سب میں اپنی جان سے بھی جا سکتا تھا۔ اور جہاں تک بات رہی تم سے شادی کرنے کی، تو ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لو کہ میں نے کسی ہمدردی کی بنا پر تم سے شادی نہیں کی۔ مباسل نے اسے اپنے بازوؤں سے تھامتے ہوئے کہا۔ اب تو سب کلیئر ہو گیا نا؟ یا اب بھی مجھ سے خفا ہو؟ مباسل نے اس کی تھوڑی کو ہلکے سے پکڑ کر اوپر کیا، جس پر انفال نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے محبت اس کی آنکھوں میں ظاہر ہو رہی تھی۔ سوری مباسل، میں نہ جانے کیا کیا بول گئی۔ انفال اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی اور مباسل کے سینے سے لگ کر رونے لگی، جس پر مباسل نے اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار باندھا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ اچھا اب رونا بند کرو اور فریش ہو کر آؤ،
مباسل نے کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی باتھ روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ انفال جب فریش ہو کر باہر آئی تو مباسل کو اپنے انتظار میں پایا۔ مباسل نے انفال کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اس میں خوبصورت سا بریسلٹ پہنا کر اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، کل رات جب میں آیا تم سو گئی تھی۔ مباسل نے انفال کے شرماتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، چلو باہر چلتے ہیں، ناشتہ لگ چکا ہے۔ اور وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی، جہاں سب ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے تھے۔ آج ان کا ولیمہ تھا جو لاہور کی ایک مارکی میں ارینج کیا گیا تھا۔ انفال پیچ رنگ کی میکسی زیب تن کی تھی، جبکہ مباسل نے بلیک پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ مباسل نے آگے ہو کر انفال کے کان میں کچھ کہا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور کیمرہ مین نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کیا۔ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کر چاند تاروں نے ان کے ہمیشہ مسکرانے کی دعا کی۔